ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا رمضان سے متعلق اگر سوال ہے، سحر کو لے کے، افطار کو لے کے، تو آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو دو مہمان جڑ رہے ہیں وہ پہلے مہمان ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب، HOD عربک ڈپارٹمنٹ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں اسد خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گے۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اور اسد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی اسد صاحب۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات! دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، کیا بات! تیرے حرم کی کیا بات مولا، کیا بات! سبحان اللہ۔ تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب۔ اس پیاری حمد کے بعد آئیے ناظرین رخ کرتے ہیں مولانا پروفیسر علیم اشرف جائسی کی طرف۔ اور مولانا صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور صرف چند روزے باقی ہیں۔ لوگ زکوٰۃ کو لے کر تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ وہ کس طرح سے ادا کریں، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ جو ان کے پاس زیور کتنا زیور ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یا چاندی یا مال و زر
کتنا ہونا چاہیے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے اور ان کو کتنی % زکوٰۃ دینا ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من اموالهم تطهرهم وتزكيهم بها صدق الله العظيم۔ حضرات ناظرین کرام، رمضان کے آخری عشرے میں منعقد افطار ٹائم کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہماری تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن اور اپنا عنوان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے من اموالهم صدقۃ، کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجئے اور اس صدقے کے ذریعے تطہرهم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کا تزکیہ، ان کا پیوریفیکیشن اور ان کی تطہیر فرمائیے۔ تو گویا صدقہ جو ہے یہ مال کی جو ہے یہ تطہیر ہے، اور یہ صدقہ جو ہے یہ ہمارے مال کی حفاظت کا بھی موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو، وداؤوا مرضاکم بالصدقات، اور صدقات کے ذریعے جو ہے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ تو حضرات گرامی، یہ ایک مالی عبادت ہے، یہ نعمت مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہے، یہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بے حد اہم فریضہ ہے اور اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور نماز کے فوراً بعد جو ہے اس کا درجہ آتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ میں اس قدر اتصال ہے، اس کا ربط ہے، ایسا کنیکشن ہے کہ قرآن کریم میں 82 ٹائم جو ہے زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ متصلاً کیا گیا ہے۔ یہ بے حد اہم عبادت ہے، اور جیسا کہ قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا ایک نصاب ہے۔ اس کا نصاب یہ ہے کہ جو مال ہے اس پر جو ہے 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ جو ہے وہ چاندی ہے، یہ نصاب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو زراعت ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو فروٹس ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو کیٹلس یا جانور ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے، جو دفینہ ہے یعنی جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ سونے کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا جو ہے اس پر جو ہے آپ کو، اگر وہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو 2.5% اس پہ نکالنا ہوگا، 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا، یعنی 40 تولے پر جو ہے وہ 1 تولہ سونا آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے مساوی رقم ہے، مال ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ 7.5 تولہ سونا جو ہے آج کے موجودہ جو ہے وزن کے اعتبار سے جو ہے تقریباً 85 گرام ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس بھی 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے یا اس کے برابر جو ہے وہ پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی ایک شرط اور ہے کہ اس مال زکوٰۃ پر، نصاب پر پورا 1 سال گزر گیا ہو۔ تو جس مال نصاب پر پورا 1 سال گزر گیا ہو اور اس کی مقدار 7.5 تولہ سونا یا اس کے مساوی جو ہے وہ رقم ہو، اور وہ اس کے انسان کی جو حاجت اصلیہ ہے، جو اس کی ضروری حاجتیں ہیں اس کے علاوہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کتاب اور سنت میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اگر آگے موقع آیا تو میں ان وعیدوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اس کو سمجھیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ ویسے ہی فرض ہے جیسے کہ نماز ہے یا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فریضے کی تکمیل کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ آج جو پینڈیمک کے اس دور میں آج ہمارے چاروں طرف غربا، محتاجین، ضرورت مند جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ جو ہے شب و روز چل رہے ہیں۔ آپ ان کی مدد کیجئے صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اور دوسری جو ہے نفل صدقات کے ذریعے۔ یہ ایک بڑا اہم وقت ہے ملک پر، انسانیت پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی، ان مجبوروں کی زیادہ سے زیادہ بڑھ کے مدد کریں، ہم اپنے صدقات کو ادا کریں، صدقہ فطر کو نکالیں، اور دوسرے نفل صدقات بھی جو ہے نکالیں اور لوگوں کی مدد کریں۔ جی بہت شکریہ علیم اشرف جاچی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔
جی السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. میں نصرت ملک جی جموں سے بات کر رہی ہوں. جی نصرت صاحبہ سوال کیجیے. جی ہاں میرا سوال ہے ایک جس سے کافی سارے سوال نکل کے آتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گی اس کو مختصر کرنے کی کہ جو یہ ہے ایک تو فطرہ کے بارے میں چاہتی ہوں کہ آج جو کرونا وبا ہے تو اس میں مستحق کو دیا جائے جو آج مستحق کو دیا جا رہا ہے. تو اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری عید ہوتی ہے کیا ہم خود ہی لباس پہنے اور خود ہی ہمارے دسترخوان پہ کھانے ہوں تو تبھی ہماری عید ہوگی. اگر ہم اپنے حصے کا کیونکہ مذہب ایک علم ہے اور اس میں اگر احساس شامل کیا جائے اور اگر غریب لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو شاید عید وہی عید ہوتی ہے. تو اس کو تفصیلی طور پہ مولانا صاحب سے درخواست کروں گی کہ بتانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بلا شبہ یہ ایک بہت ہی اہم ضرورت اور حاجت کی طرف جو ہے ہمیشہ جو ہے یہ ایک ضرورت تھی لوگوں کی مدد کرنا. دراصل بنیادی طور پر حقیقی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے یہ اسلام میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے. اطعام الطعام کھانا کھلانے کو اسلام میں بے حد اہمیت ہے اور آج اس وبائی دور میں تو یہ اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے. ہم دیکھیں کہ سورہ ماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے، دین کا انکار کر رہا ہے، دین کو جھٹلا رہا ہے. کون ہے یہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ آدمی ہے جو یتیموں کو جھڑک رہا ہے، یتیموں کو پھٹکار کے دور کر رہا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو نادار اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہا ہے. تو توجہ چاہیے ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادار اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے کو دین کو جھٹلانے کے مساوی قرار دیا ہے، دین کو جھٹلانے جیسا قرار دیا ہے. تو دین کی تصدیق کیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یتیموں کو قریب کیا جائے، ان سے محبت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ دین کی تائید ہے، دین کی تصدیق ہے. اور یتیموں کو جھڑکنا اور غریبوں کے کھانے کا اہتمام نہ کرنا یہ دین کو ٹھکرانا، دین کی تکذیب کرنا اور دین کے انکار کرنے جیسا ہے. تو گویا دین نام ہے غریبوں کی مدد کرنے کا. اسی لیے قرآن کریم میں اطعام طعام کا کھانا کھلانے کو یطعمون علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اب جو ہے مسکین، یتیم اور قیدیوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ مومن کی صفت بیان کی گئی ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے. آج کے زمانے میں یہ ضرورت اور بڑھ گئی ہے جبکہ ہمارے محلوں میں، ہمارے جوار میں، ہمارے پڑوس میں بے شمار لوگ کام نہ ہونے کی وجہ سے، کارخانے بند ہونے کی وجہ سے، کام کاج معطل ہونے کی وجہ سے چاروں طرف ہمارے ضرورت مند ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم عید پر خرچ کرنے کے بجائے، اپنے کپڑوں پہ خرچ کرنے کے بجائے، اب زیادہ کھانا کھانے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ ان غریبوں اور ناداروں کی مدد کریں. یہی حقیقی معنوں میں عید ہے. دوسروں کے خوشی دینا، دوسروں کے روح میں، دل میں سرور کو داخل کرنا جو ہے یہی حقیقی معنوں میں جو ہے مومن کی عید ہے. لہذا ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں ناظرین سے اور ناظرین کے توسط سے تمام ملت اسلامیہ سے کہ اس عید کو جو ہے جیسے کہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں یہ عید ہم منا رہے ہیں تو ہم اسپیشل طور پر اس کو منائیں، غریبوں کی مدد کر کے، محتاجوں کی جو ہے کا تعاون کر کے، یتیموں اور ناداروں کی حمایت کر کے، اپنے آپ پر کم خرچ کر کے ان ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے ہم عید کو سیلیبریٹ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ اجر عطا فرمائے گا. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں سیتامڑھی بہار سے سمیع اللہ ربانی بول رہا ہوں. جی سمیع اللہ صاحب سوال کیجئے. پوچھنا تھا ایک روزے دار ایسے ہیں جو ایک بھی دن مسواک نہیں کرتے ہیں تو کیا ان کا روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ مسواک بالکل بھی نہیں کرتے ہیں؟ جی ٹھیک. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی ایک اور تھا. کوئی شخص ایک دن بھی نماز تراویح نہیں پڑھی جی مگر وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا ان کا بیٹھنا درست ہوگا؟ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ مسواک کرنا جو ہے یہ سنت ہے اور اگر یہ سنت
سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے تو اس میں دانتوں کی صفائی بھی ہے اور سنت پر عمل بھی ہے، لہٰذا اس کو اہتمام کرنا چاہیے رمضان میں بھی اور رمضان کے باہر بھی. لیکن اگر کوئی مسواک نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اسی طرح وہ شخص جو تراویح چھوڑ رہا ہے وہ سنت مؤکدہ کا تارک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک اچھائی کو چھوڑنے والا دوسری اچھائی سے محروم نہیں کیا جائے گا، وہ اعتکاف کر سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ علی مشہد جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام، میں چنولا مدبرے سے بول رہا ہوں صاحب. جی سوال کیجئے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب گھر پہ ہم جی ہلو آواز آپ کی آ رہی، سوال کیجئے. ہاں، میں ہمارے گھر پہ قریب 7 لوگ ہیں ہم لوگ، مرد لوگ، اور اس میں ایک امامت بھی کرتے ہیں. جی ایسے میں گھر پر نماز پڑھی جائے تو کیا عید کی نماز ہو جائے گی؟ ان میں سے ایک امامت بھی کرتے ہیں. کرپیا خطبہ کے بارے میں بتائیں اگر ایسے صورت ہو. اور الوداع کے وقت ہے، الوداع کا وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ نعت خواں ایک الوداع کے اوپر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الوداع پہ ایک نعت. جی ہاں، نعت شریف کا عرض. نہیں، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے جو پوچھا کہ کہا کہ 7 افراد ہمارے گھر میں 7 مرد ہیں، مرد لوگ. جی 7 مرد ہیں تو کسی کو خطبہ امامت بھی کرنے والے ہیں. جی جی کرتے ہیں. اچھا خطبہ پڑھ سکتے ہیں وہ خطبہ پڑھ کے گھر پہ کیا عید کی نماز وہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی علی مشرف جائسی صاحب سوال آپ نے سنا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں ایک مثال کے ساتھ کرتا ہوں. جیسے ہم گھر پہ شاپنگ نہیں کر سکتے، جی گھر پہ ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، تو جیسے مارکیٹنگ کے لیے آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا، شاپنگ کے لیے آپ کو مال جانا پڑے گا، اسی طرح جمعہ اور عیدین کے لیے آپ کو مصلی اور مسجد جانا پڑے گا. مصلی اور مسجد جانا پڑے گا، اور اس کے لیے شرط ہے کہ مسجد ہی میں یہ چیزیں ادا ہو سکتی ہیں. ہم 5 وقت کی نماز اگر گھر میں ہمارے زیادہ افراد ہیں تو ہم 5 وقت کی نماز میں جماعت کر سکتے ہیں، ہم تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں. مگر جمعہ کا مطلب یہ جیم عین یعنی جمع جسے کہتے ہیں، یعنی جمع اسمبلنگ جو ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اسمبلنگ نہیں پائی جائے گی وہاں جمعہ کیسے ہوگا، جہاں مصلی نہیں پایا جائے گا وہاں عید کیسے ہوگی. لہذا گھر میں عید اور جمعہ کی نماز نہیں ادا کی جا سکتی. البتہ جو جمعہ سے پڑھنے سے معذور ہے، جماعت سے اگر کوئی عذر ہے تو وہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے گا. اور اسی طرح عید کی نماز بھی جو ہے موجودہ صورتحال میں ساقط ہے. کسی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ عیدگاہ یا مسجد میں جا کے عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے. عید کی نماز موجودہ جو ہے وبائی حالات میں یہ ساقط ہے. لوگوں کو اپنے گھر میں چاہیے کہ وہ فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر یہ تکبیرات کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور 20 منٹ تک جب سورج جو ہے سوا نیزے جو ہے بلند ہو جائے تو وہ اشراق کی نماز ادا کریں. پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ کی ادا کریں، کیونکہ عید کی نماز بھی ایک شکرانے کی نماز ہے. مگر یہ 2 رکعت نماز بغیر زائد تکبیروں کے، بغیر خطبے کے، بغیر جماعت کے ادا کی جائے گی. اس کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق اور چاشت کی نمازیں بھی ادا کیجیے، اور اس طرح پوری نمازیں پڑھ کے، تکبیرات پڑھ کے آپ گھر میں رہ کر عید منائیے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب علی مشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں، ریشما. جی سوال کیجیے. ہاں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ہمیں نا زکوٰۃ کتنا طے کیا ہے؟ زکوٰۃ شروع سے آپ پروگرام نہیں دیکھ رہی ہیں آج کیا؟ ہاں نہیں شروع سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی نہیں رقم جو رقم رہتی ہے نا فطرے کی رقم کتنی طے بات کی کے بارے میں ہے، اور ہے نا ایک نعت کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب؟ میرے خیال میں غالباً یہ فطرے کے بارے میں. جی ہاں فطرے کے بارے میں بتا دیجیے. فطرے کے بارے میں وہ اپنے کسی مقامی عالم سے پوچھ لیں. 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی مساوی قیمت جو ہے وہ دینی پڑے گی. میرے خیال میں 100 روپے بھی اگر آدمی دے گا تو فطرہ ادا ہو جائے گا. اور آج کل چاہیے بھی کہ غریبوں کے حق کو دیکھتے ہوئے اگر وہ کچھ کم میں بھی ہو جاتا ہے تو ہم کم سے کم ایک شخص کی طرف سے، بالغ یا نابالغ کی طرف سے 100 روپے ادا کریں. مطلب اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو اس حساب سے 500 روپے جو ہے کسی غریب کو دے دیں. یہ میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ رقم کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ 2 کلو 50 گرام کے قریب گیہوں ہے جس کی قیمت میرے خیال میں 45-50 روپے میں بھی ہو سکتی ہے. جی تو اس کی ادائیگی سے بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن موٹا جو ہے ہمیں چاہیے کہ غریبوں کے خیال رکھیں،
ان کے حق میں کچھ اضافی جو ہے وہ فطرہ پہنچائیں. تو 100 روپے اگر جو ہے ہم لوگ مان لیتے ہیں تو بڑی آسانی سے صدقہ فطرہ ہم 100 ہر فرد کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ علیم اشرف جائسی صاحب. اور اسد صاحب ہمارے پاس نعت کی بھی فرمائش آئی ہیں, کئی ایک فرمائشیں آ چکی ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ نعت کے 3 اشعار جو ہے سنائیں. 3 اشعار. جی اسد صاحب. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے پرائے ہوئے ہیں. بوسے در سے نہ روک ہمیں اے دربان, خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں, خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں. تیری نسبت ہی تو ہے, تیری نسبت ہی تو ہے جن کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ اسد صاحب اس خوبصورت کلام کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائسی صاحب, HOD عربک ڈپارٹمنٹ, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں اسد خان صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں اور دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से, ओल्ड सिटी से बात करना साहब। जी सवाल कीजिए। एक सवाल है साहब, ये मेहमान के बारे में सवाल है साहब। मेहमान अगर अपने घर में आते कितने दिन तक ख्याल करना, तो मेहमान को रमजान से मुतालिक कोई सवाल है आपका? रमजान के बारे में करूँ साहब? अच्छा, जी रमजान के मुतालिक कीजिए सवाल। अच्छा, रमजान के बारे में ये सवाल करना साहब, ये जो रमजान के बारे में जो लोग जो है, अब तो खैर दुकाना वखाना बने फिर भी मगर जा रहे हैं, पाक रातों में बाहर जाके खरीदी फरोख्त खरीदते साहब, रात तमाम लेडीज भी जल्दी है, खरीदना कैसा है पाक रातों में छोड़ के, फिर ये रात फिर मिलने का है नहीं मिलने का, ऐसा बोलने का बोले तो साहब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये ताक रातें, इनकी बड़ी अहमियत है और इसमें दुआओं की बड़ी फजीलत है। आप सोचिए कि कुरान पाक फरमा रहा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में हज़रत जिब्रील और हज़ारों हज़ार फरिश्ते इसलिए ज़मीन में भेजे जाते हैं कि दुआ करने वालों की दुआओं पर आमीन कह सके। ये कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि फरिश्ते आसमान से उतरे हमारी दुआओं पर आमीन कहने के लिए, और उस वक्त हम बाज़ारों में शॉपिंग करें, इधर उधर वक्त बर्बाद करें, होटलों पे बैठें। और आज तो वैसे भी कोरोना की वजह से सख्त शरई हिदायत हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, शॉपिंग वगैरह से बचने की कोशिश कीजिए। और ऐसी रातों में जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके बारे में फरमाया, जो 1000 महीने से बेहतर है, 1000 दिन 1000 रात नहीं, 1000 महीने से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ऐसी अहमियत वाली, अज़मत वाली, नूर वाली, बरकत वाली रात में कितनी बड़ी महरूमी है कि हम मुसल्ले को छोड़कर, इबादतों को छोड़कर, अल्लाह के ज़िक्र को छोड़कर, अल्लाह की क़ुर्बतों को छोड़कर हम बाज़ार में जाके ख़रीदारी करते हैं। अरे फरिश्ते उतरते हैं आपकी दुआओं पे आमीन कहने के लिए। बल्कि हज़रत बाज़ जो है ताबीन किराम तो ये फरमाते हैं कि इस रातों में सब दुआ कीजिए, चूँकि फरिश्ते आमीन कहने के लिए उतरे हैं, लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। दूसरी नफिल नमाज़ों के बजाय दुआओं को जो है प्रेफरेंस दिया गया है, तरजीह दी गई है। लिहाजा ज़रूरी है कि इन रातों को, इनकी कद्र व कीमत को हम समझें। ये कद्र वाली रात है, कीमत वाली रात है, अज़मत वाली रात है। लिहाजा हम इनको फुज़ूल कामों में, इधर उधर बेकार के कामों में न गुजारें, बल्कि दुआ में गुजारें। अल्लाह से दुआ करें, गिरफ्तारी के साथ उससे मांगें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम इंसानियत से इस कोरोना की वबा को दूर करे। मुमकिन है कि कद्र वाली रातों में ये रोज़ेदार अल्लाह से दुआ करें तो उनकी दुआओं को सुनकर फरिश्तों की आमीन की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को हमसे दूर फरमाए। लिहाजा इन रातों की कद्र कीजिए और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआओं का इस्तेमाल कीजिए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अली मशरफ जायसी साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी हम कश्मीर से। जी जो हमारा सवाल है कि ये जो फिदिया देता है उसे ईद उल फितर देनी है कि नहीं? जो फिदिया देते हैं उसे ईद उल फितर देनी है कि नहीं? तो क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका सवाल वाज़ेह नहीं। फिदिया देगा उसे ईद उल फितर देनी है कि नहीं? ठीक जी मौलाना साहब ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि जिसकी तरफ से फिदिया दिया जा रहा है क्या उसका सदक़े फित्र भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? जी यकीनन दिया जाएगा, उसका सदक़े फित्र भी दिया जाएगा और जो है वो उसकी तरफ से फिदिया भी दिया जाएगा। अगर वो साहिब माल है या ये कि उसकी कोई किफ़ालत करने वाला है, जैसे कि कोई घर का आदमी अपने बच्चों की तरफ से देता है, उसके लिए घर के लोगों की तरफ से वो सदक़े फित्र भी अदा किया जाएगा। और जो ऐसा बीमार है जो आइंदा उसकी शिफा की उम्मीद नहीं है तो उसकी तरफ से फिदिया भी दिया जाएगा। जी ये फिदिया जो है ईद से पहले दे सकते हैं प्रोफेसर साहब? ये बिल्कुल दे सकते हैं। ईद से पहले सदक़े फित्र भी दे सकते हैं एडवांस में। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आप एडवांस में दे सकते हैं। मेरी तो अपनी ये राय है कि जो आदमी हिसाब कर सकता है अपनी आइंदा सालों की ज़कात का वो एडवांस में निकाले। और ये जो पेंडेमिक फैला हुआ है इसमें जो गरीब, मोहताज, बेकस, मजदूर, मुहाजिर मजदूर जो है ये चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं, हम इनको एडवांस ज़कात की नियत करके हम ज़कात पैसे निकालें और आइंदा 2-3 सालों में भी हम उसको मिनाहा कर सकते हैं। मगर ये बहुत अहम वक्त है अल्लाह के बंदों की खिदमत का, उनकी एआनत का, ये बहुत ही अहम वक्त है। मैं तमाम नाजरीन से और उनके तवस्सुल से तमाम उम्मत इस्लामिया से जो है ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए, इस्लामी जो है सखावत और इस्लामी दरिया दिली का मुजाहरा कीजिए, इन मज़दूरों की मदद कीजिए जो आपके पड़ोस में, आपके घर के करीब, आपके अईज़ा रिश्तेदार जो कामों और फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज़ के बंद होने की वजह से परेशान और मुसीबत का शिकार हैं, बढ़कर उनकी मदद कीजिए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप जो अपील कर रहे हैं इतनी अच्छी अपील है, हमारे नाज़रीन उस पर अमल करेंगे और जो गरीब और मिस्कीन है उनकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम अशरफ जायसी साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आरा बिहार से बोल रहा हूँ। सवाल कीजिए। जी मेरा ज़कात के मुतालिक सवाल है। जी, ज़कात की रकम हम कहाँ दे सकते हैं, किसको देना सबसे बेहतर होता है? जी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या हम वैसे रिश्तेदार को दे सकते हैं जो रोज़ा और नमाज नहीं करते हैं? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, जी क्या जवाब इनायत फरमाएंगे दोनों सवालों को? मेरे अजीज, ज़कात हम जब पैसे किसी की मदद करते हैं तो हम उसके अखलाक को, किरदार को, इबादत को नहीं, बल्कि हम उसकी भूख और प्यास देख के, उसकी ज़रूरत और मजबूरी देख के मदद करते हैं। अगर आपके सामने दो मजबूर हों, एक जो है वो इबादत गुजार मजबूर है और एक बे इबादत गुजार मजबूर है, तो ज़रूर आप कोई तरजीह दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने सिर्फ मजबूर हों तो इसमें किसी तरजीह की ज़रूरत नहीं है। खाना खिलाने के लिए जो है इबादत गुजारी और तकवा शियारी देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिसकी आप मदद कर रहे हैं उसकी भूख प्यास और ज़रूरत को आप देखिए। ये सब अल्लाह के बंदे हैं, नाफरमान हैं, गुनहगार हैं, मगर अल्लाह के बंदे हैं। चाहिए कि हम कुशादा दिली के साथ इनकी मदद करें। हाँ, अगर इनके मुकाबले में कोई दीनदार ज़रूरतमंद है तो हम उसको तरजीह दे सकते हैं, मगर इस बुनियाद पर जो है हम किसी की ज़रूरतों को रोक नहीं सकते हैं, उसकी मदद को हम रोक नहीं सकते हैं कि वो दीनदार नहीं है या वो नमाजी और रोज़ेदार नहीं है। इस बुनियाद पर उसकी भूख और प्यास को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मुरादाबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है, सूरह तौबा पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं? सूरह तौबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर से सवाल दोहराएंगे आप? मैंने सवाल सुन लिया। जी जी सवाल। जी मौलाना साहब, ये सूरह तौबा पर जो है बिस्मिल्लाह, उसको क़िरात से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना चाहिए। और अब ज़रा देखिए अल्लाह की हिकमत आप मुलाज़ा फरमाइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और रहमत वाला है। और इस सूरह की इब्तिदा जो है मुशरिकीन की सरजनिश से होती है, उनकी तौबीख और ज़ज्र व तौबीख से होती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने भी पसंद नहीं फरमाया है कि वो बिस्मिल्लाह जिसमें उसकी रहमानियत और रहीमियत का जिक्र किया गया है, ऐसी है डांट और फटार से पहले उसकी तिलावत की जाए। लिहाजा सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मना कर दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलीम अशरफ जायसी साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, नासिर कुरैशी। जी नासिर साहब, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये था मौलाना साहब से जी कि जो हम ये रमज़ान के रोज़े अगर किसी वजह से तबीयत ख़राब हो जाए या बीमारी में कोई वजह से रोज़े छूट जाते जी, तो इसके रोज़े जो बाद में कज़ा रखना है जी, तो वो कज़ा रोज़े के साथ में उन्हें तरावी की नमाज भी अदा करना है। मौलाना साहब से जरा तफसील से ये पूछना था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल। कॉल। मेरा ये था कि कोई नात पेश कर दे। ठीक है, नात की फरमाइश थी। ठीक है, बहुत मीठा मेरे मोहम्मद का नाम अगर पढ़ दे तो बहुत ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, देखिए रोज़ों की क़ज़ा जो है उनको रखना ही रखना है। ये तो एक कर्ज़ है जिसकी अदायगी जो है ज़रूरी है। ये अल्लाह का कर्ज़ है, इसकी अदायगी हमें ज़रूरी है। मगर चूँकि तरावी जो है वो सिर्फ रमज़ान में हो सकती है, लिहाजा अगर आपने तरावी छोड़ दी तो फिर आप तरावी की क़ज़ा नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन रोज़ा जो है इसकी आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी, मगर तरावी पढ़ने के लिए रमज़ान होना ज़रूरी है। लिहाजा अगर आपने तरावी भी छोड़ दी है तो इसके लिए तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मतलब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ सरगना से बोल रहा हूँ जी। सवाल कीजिए। हाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि ये मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं मौलाना साहब जी हैं,
یہ بول رہے ہیں فطرے کا اگر ہم 100 روپیہ نکال لیں تو بہتر ہے. یہ کیا مولانا لوگ کیا کیا ہمارے گیم کھیل رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا تو پیسہ بھائی وہ فطرے کی بات کر رہے ہیں, فطرے کی بات کر رہے ہیں. زکوٰۃ الگ ہے, فطرہ الگ ہے. آپ پہلے وہ چیز سمجھ لیجئے, اس کے بعد سوال کیجئے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. یہ دیکھتے کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت کیا سر؟ الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ گنتکل آندھر پردیش. عظمت خان. جی عظمت صاحب سوال کیجیے. بات نعت بھیجنا کا تو وہ فون نمبر ذرا بربر دی تو ہمیں نعت پڑھ کو بھیج سکتے ہو. تک کو نکالتے ہیں کیا بھی نہیں. یہ روزے کے حالت میں افطار کے وقت ہمارے مامے نا کھانا گینا پکاتے نا جی سالنا کھانا, ویسے ٹائم میں انہوں کیا تو بھی چاک میں چاک سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. چاک کو دے سکتے کیا؟ جس کو چاک کو دے سکتے کیا انہوں؟ کیا وہ روزے میں کیا تو فرق ہوتا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب بعد میں ذرا ٹھیک ہے جی جواب لے لیں گے. جی بہت بہت شکریہ عظمت صاحب. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کیا سوال ان کا کیا تھا عظمت صاحب کا؟ عظمت صاحب کا سوال یہ تھا کہ جیسے خواتین جو افطار کی تیاری کرتی ہیں اور کھانا بناتی ہیں تو وہ ایسی صورت چونکہ وہ تو روزے سے ہوتی ہیں تو کھانا کس طرح کا بن رہا ہے, مرچیں تیز تو نہیں ہے, نمک تیز تو نہیں, تو وہ کیا چکھ سکتی ہیں؟ اس سے کوئی روزے پہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں, اس سے روزے پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اگر روزے دار خواتین اگر بنائیں, سب سے پہلے تو ان سے کم کام لیں, ان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں, اور پھر ان سے حساب و کتاب نہیں کریں کہ بھائی نمک تیز کیوں ہو گیا اور مرچا کم کیوں ہو گیا ہے. مطلب یہ ایک روزے کی اسپرٹ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ چکھتی ہے, زبان پہ رکھ کے تھوک دیتی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس سے پہلے جو ایک سوال تھا ان کو جناب کو غلط فہمی ہوئی. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ فطرہ جو ہے وہ تقریباً 40-45 روپے ہوتا ہے, لیکن کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر ہم کچھ زیادہ نکالیں تو یہ فقیروں اور ضرورت مند کے حق میں بہتر بات ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور شاید وہ پوری بات سن نہیں پائے تھے, پوری بات سمجھ نہیں پائے تھے. ممکن ہے جی کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں, آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. سوال کیجیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر میری امی ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہے. جی. وہ بہت بیمار رہتی ہے. جی. اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہے. جی. تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ٹھیک, آگے امید بھی نہیں کہ وہ رکھ سکیں. سر وہ ڈائبٹیز کی دوا کھاتی ہے مارننگ میں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. جی علیم اشرف جیسی صاحب کیا جواب عنایت فرمائیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک قاعدہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھی اس کو سنیں اور ہمارے دوسرے ناظرین بھی اس کو سنیں کہ فدیہ جو ہے فدیہ دیا جا سکتا ہے, دائم المریض کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے, یا شیخ فانی یعنی جو بہت ہی زیادہ جس کی ایج ہو گئی ہے اور جس کے اب صحت یابی کی توقع نہیں ہے, اس کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے. اور فدیہ جو ہے وہی ہے جو صدقہ فطر ہے, اتنا ہی جو ہے. اور مگر اگر کوئی شخص گرمی میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے, وہ بیمار پڑ جاتا ہے یا وہ ناقابل برداشت اس کے لیے ہے, مگر وہ جاڑوں میں اس کی قضا کر سکتا ہے, تو ایسے شخص کی طرف سے فدیہ نہیں دیا جائے گا, بلکہ وہ ابھی مئی میں پڑنے والے روزوں کو دسمبر میں اس کی قضا کرے گا. جی. تو اس کو ذرا احتیاط کی بات ہے, تو یہ ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ مستقبل میں یہ روزے رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی ہیں, ان کے مرض میں افاقہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ان کو کنٹینیوس دوائیں لینی ہوں گی اور ہمیشہ ان کی صحت ایسی رہے گی, تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام رمضان ٹائم, اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا سید علیم اشرف جائچی صاحب, HOD عربک ڈپارٹمنٹ, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنا رہے ہیں اسد صاحب. دونوں حضرات کا بریک کے بعد ایک بار پھر خیر مقدم ہے. بریک کے بعد کچھ اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں پہلے کالر کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہیل بھائی. جی وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آندھرا پردیش گنٹکل سے بات کر رہا ہوں میں. رفیق احمد ہے میرا نام. جی سوال کیجیے. جی ایک تو پہلی بات جو ہے اسد بھائی سے ایک الوداع نعت کا یہ ہے
दरखास्त है। जी। दूसरे जो है सवाल, हमारी अहलिया को जो है जी कमर में दर्द और घुटनों में दर्द है। अच्छा, इसके लिए जरा दुआ की भी दरखास्त है। और वो ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं, ये क्या सही है क्या नहीं है? ऊपर बैठ के मतलब तख्त पे, कुर्सी पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं। कुर्सी पे, जी जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और असद साहब, हमारे पास कई एक फरमाइशें आ चुकी हैं। नासिर क़ुरैशी साहब ने भी फरमाइश करी, तो मैं चाहूँगा कि किसी भी नात के 3 अशार आप जो है सुना दें हमारे नाज़रीन को। जी। मेरे हरम मैं फ़क़ीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। इल्हाम है जामा तेरा, क़ुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। डगमगाओ जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामई, आफाक तेरे सामई, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कुजा मन कुजा, तू कहाँ मैं कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर साहब, आंध्र प्रदेश से एक भाई ने सवाल किया था कि उनकी शरीक हयात के कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ऐसी सूरत में क्या वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं? अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफा अता फरमाए, उन्हें आराम राहत अता फरमाए, और यकीनन अगर कोई माजूरी है तो वो कुर्सी पे पढ़ सकता है। जी।
اس میں کوئی ذرہ برابر قباحت نہیں ہے. اسلام الدین و یسرن، دین آسان ہے، اور اس میں ہماری تمام جو ہے احوال اور کیفیات کی پوری رعایت کی جاتی ہے. لہٰذا وہ خاتون جو بیمار ہیں، جن کو سجدہ کرنے میں غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے، یا کسی بھی ایسے سبب سے کہ مرض بڑھنے یا تکلیف میں اضافہ ہونے یا مرض پیدا ہونے کا اگر یقین ہے، تو ایسے وقت ایسے مسئلے میں شریعت کی طرف سے آپ کو رعایت ملتی ہے. اگر آپ رکوع نہیں کر سکتے تو رکوع آپ چھوڑ سکتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، مگر اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو پوری نماز بیٹھ کر پڑھنے کے بجائے آپ نیت کر کے کھڑے ہوئیے اور قیام کیجئے اور رکوع میں جائیے. اگر سجدے میں نہیں جا سکتے تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ پیچھے کرسی رکھ کے اس پہ بیٹھ جائیے. یہ طریقہ ہے کہ جتنا آپ نہ کر سکتے ہوں اتنا ہی کا جو ہے آپ کو راحت دی جائے گی. باقی جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. جی بہت بہت شکریہ علیم اشرف جائسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. سر میرا نام عامر ہے. جی سوال کیجیے. سر میں بہار سے بول رہا ہوں. جی سوال کیجیے. ہیلو. سوال کیجیے اپنا. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر میں نے کال کیا تھا پہلے، جی. تو جس میں بتایا میں نے پوچھا تھا کہ سر دانت میں دتمن کرنے سے اگر خون آتا ہے تو اس سے روزہ خراب ہونے کی کیا گنجائش ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب فرمائیں. آپ گنجائش نکالنا چاہتے ہیں روزہ خراب ہونے کی؟ ایسا نہیں ہے، روزہ آپ کا بالکل نہیں جائے گا. آپ کلی کر لیجئے فوراً، اور اس سے روزہ جو ہے باقی رہتا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب. آپ ہمارے اسٹوڈیو، آپ ہمارے پروگرام سے جڑے، اور اسد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے فرمائش پر حمد اور نعت پیش کری. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام سے جڑنے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.